السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ اسلام کی عظمت کے مینار صحابہ ہیں، اسلام کی عظمت کے
مینار صحابہ ہیں، اسلام دریا تو کنارے صحابہ ہیں۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے صحابہ ہیں، واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، اور بے شمار انگنت لا تعداد آسمانوں پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، بادلوں سے برسنے والی بارش کے قطرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہزارہا اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام اور اس امت کے صالحین کرام۔ اللہ جس مقام پہ آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اور اس پرفتن دور کے اندر اللہ جو اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر میں باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے اللہ ان کو مشکلات سے محفوظ فرما۔ سامعین حضرات، آج کے اس مختصر وقت کے اندر کیونکہ مہینے دی مناسبت دے نال میں تساں حضرات اس سامنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جس شخصیت دے اسلام دے اتے بہت بڑے احسان نے اور ساری امت دے احسانات نو بھلا نہیں سکتی، اللہ پاک نے ہر دور دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء نو لوگوں کی رہنمائی دے واسطے مبعوث فرمایا۔ انہاں سارے انبیاء دے وچوں 5 اولو العزم پیغمبر اللہ پاک نے انہوں نے افضل مقام عطا فرمایا۔ سارے نبی نے اعلیٰ مقام نے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ پاک دی مرضی ہے جنہوں چاہے فضیلت عطا فرمائے، اور انہاں 5 دے وچوں اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے انبیاء دی سرداری نصیب فرمائی، اور اسے نہیں سارے نبیوں کو اللہ پاک نے امت عطا کی تھی، امتی ملے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امت نصیب ہوئی۔ اس امت کے اندر میرا تہاڈا سارے دا عقیدہ ہے کہ نبی تو بعد اگر مقام ہے کہ وہ صحابہ کرام کا ہے،
پھر انہاں دے وچ بھی اللہ پاک نے وکھرے وکھرے پھول تے وکھریاں وکھریاں خوشبوواں ہے سارے صحابہ، انہاں دی عظمت انہاں دی شان دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن انہاں صحابہ اکرام دے وچوں اللہ پاک نے 313 بدری صحابہ کا انتخاب کر لیا، اور پھر 313 دے وچوں خالق ارض و سما نے 10 مبشرہ کا انتخاب فرمایا، جنہاں نو زمین تے چل دے عرش والے نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ اللہ سارے صحابہ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی انہاں تو راضی ہو گئے، لیکن بات مقام دی کر رہے ہیں کہ اللہ دی مرضی ہے، جنہوں چاہے فضیلت عطا فرما دے۔ پھر 10 مبشرہ دے وچوں خالق کائنات نے 4 خلفائے راشدین نو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ پھر انہاں 4 دے وچوں سب تو پہلا نمبر اگر نصیب ہویا ہے تو جناب ابو بکر صدیق نو ہویا ہے رضی اللہ تعالی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنوں دعوت پیش کی تھی، کوئی آیا تے معجزے ویکھ کے آیا، کوئی آیا تے میرا قرآن سن کے آیا، کوئی آیا تے میرے اخلاق دیکھ کے آیا، میرا برتاؤ دیکھ کے آیا، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جنوں ایک دفعہ میں کیا یار ابو بکر اسی 18 سال دی عمر دے یار ہاں، اج تک میں گل نہیں کیتی، پر ہن میرے رب نے مینوں نبی بنا دیتا ہے۔ تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما دعوت الی الاسلام عہد، میں جنہوں بھی دعوت اسلام پیش کیتا ہے کچھ نہ کچھ انہاں آکھیا پہ دلیل پیش کرو، میری امت دے وچوں واحد ایک بندہ ہے الا کانت لہو تردد النظر الا ابو بکر، فرمایا جے کسے نے کوئی سوال نہیں کیتا بغیر تردد دے ایمان قبول کیتا تو وہ میرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اور ابو بکر دا معنی بھی یہ ہوئی ہے، ابو دا معنی ہوتا ہے بالا تے باکارا یا بکورو جو ہے نا، یہ دا مطلب ہوتا ہے پیش قدمی کرنا، ہر معاملے دے اندر پہلا نمبر حاصل کرنا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ پاک نے بڑیاں عظمت عطا فرمایا، نبوت تو بعد خالق ارض و سما نے مقام رکھیا ہے تے صدیق دا رکھیا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے نا، اللہ فرماندے نے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں او کائنات والیو آ مقام ویکھنا جے تے میری نبوت عطا جو میں کیتی ہے نا، اس تو بعد اگر مقام ہے تے وہ صدیق دا مقام ہے۔ اللہ پاک نے اے جناب صدیق اکبر نو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ آپ نے ہر مقام دے اوتے پہلا نمبر حاصل کیتا ہے۔ اگر میں بدر دے اندر ویکھنا ہے ابو بکر دا پہلا نمبر نظر آوندا ہے، نبی تو بعد پہلا نمبر، احد وچ ویکھنا ہے تے نبی تو بعد پہلا نمبر نظر آوندا ہے، غار دے اندر ویکھنا ہے نبی تو بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا نظر آوندا ہے۔ یعنی سفر دے اندر بھی، حجر دے اندر بھی، معاملات دے اندر بھی، اپنی خوشی غمی دے اندر بھی، دین دی خدمت دے اندر بھی اگر پہلا نمبر نظر آوندا ہے تے ابو بکر صدیق دا نظر آوندا ہے رضی اللہ تعالی۔ دکھ دے اندر، تکلیف دے اندر
اور ایمان. اللہ اکبر. اللہ پاک نے گواہی دیتی والذی جاء بالصدق، جیڑی بھی سچی گل آئی وصدق بہ، ابو بکر ہوئے جنہوں نے سب تو پہلے او دی تصدیق کیتی. ایک میں کہنا او صدیق، لیکن عرش والا رب قرآن اندر نازل فرما رہا سونیا انہوں عرش والا میں رب کہہ رہا ہے اے صدیق ہے، اے صدیق ہے. دلیل سننی ہے نا، تے حضرت ابوبکر صدیق دے ایمان وال ذرا غور کرنا. آپ جا رہے ہیں تے ویکھیا کہ یہودیاں دا مدرسہ ہے. یہودیاں دے مدرسے دے اندر یہودیاں دا عالم واز پیا کر رہا ہے، بچیاں نو تعلیم پیا دے رہا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے دے اندر داخل ہو گئے تے اس عالم دا نام ہے فنحاس. جا کر کے فنحاس نو دعوت دینا شروع کر دیتی. اے فنحاس، میں تینوں دعوت دین واسطے آیا ہے، تم میرے آقا نو اپنا رہنما من لے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب دے اتے ایمان لے آتے، اس تو بعد مصطفیٰ دے اتے ایمان لے آ. انہیں آکھیا بکر تینوں پتہ ہے میں کون؟ ہاں جی میں اسے واسطے تے آیا ہے، ترہات دا عالم بھی ہے تو یا مینو دس تیرے اگے جڑی ترہات پئی ہوئی ہے اے دے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے کہ نہیں؟ عرش والے خدا دا ذکر بھی ہے، مدینے والے مصطفیٰ دا ذکر بھی ہے. انہیں آکھیا بھی اس رب دی دعوت دینا جیڑا رب آپ قرضے مانگتا ہے لوگوں کو. حضرت ابوبکر صدیق فرمان لگے میں نے سمجھ نہیں آئی تیری کہنا کی چاہنا تو. انہیں آکھیا ابو بکر گل سن، اس رب دی دعوت دے رہی ہیں، اس محمد دی دعوت دے رہی ہیں جیدہ رب کہہ رہے آئے کہ میں نو اپنا مال دیو. من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے کون ہے تواڈے وچوں جڑا مینوں چنگا قرض دے وے، قرض حسنا دے وے. فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا، تے میں جدوں واپس دیواں گا نا انہوں اینا کو ودا کے دیواں گا، تسی ایک دیو گے تے میں 700 گنا لٹاواں گا. لیکن یہودی عالم نے نا تانا دیتا ہے اس رب دا ذکر کرنا جیڑا فقیر ہے، اسی غنیاں کیونکہ تیرا رب ساڈے کولوں منگدا ہے. با قربان جاواں ابو بکر میں تیرے ایمان تو بڑے حلیم تبا دے سن، لیکن جدوں آئی بات ایمان دی یہودی عالم دے منہ دے اتے رکھ کے تماچا ماریا. آکھیاں ابو بکر دے خندیاں تو دے رب دے توہین کرے تے ابو بکر برداشت کر لوے خو نہیں سکدا. ای منہ دے اتے تماچا ماریا تے شور پہ گیا پھڑو پھڑو. اے یہودی عالم کہنا کہ نانا چپ کر موقع لب گیا. کی بات ہوئی جی انہیں اس طرح میرے رب دی توہین کی تھی؟ انہیں کہا جی میں کو تو کی تھی. آخرکار معاملہ میرے تواڈے رہبرو رہنما جناب محمد رسول اللہ دی عدالت وچ پہنچ گیا ہے. اے تے او منصف ہے جیدی عدالت دی اندر اپنے بیگانے دا فرق کوئی نہیں.
جتھے کوئی سفارش کردا جناب میری اے فلاں بچی فاطمہ نے چوری کیتی ہے تے کھاندے پیتے گھرانے دیے تے اینو معاف کر دو، آیا گیا کیس کر دیو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او سفارش کرنے والے ذرا سن، اے تے دوسرے قبیلے دی فاطمہ اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کر لیندی تے محمد او دا بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ یہ عادل ہے، انصاف ہے۔ یہودی عالم نے بھی پتا ہے کہ اس عدالت دے اندر انصاف ہونا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا یہودی کٹھے ہو کے آ گئے نے، ہاں جی کی معاملہ ہے؟ فرمایا جی تواڈے مرید خاص نے ساڈے عالم دے منہ دے اوتے تماچا ماریا ہے تے ساڈی توہین ہوئی، ساڈی بے عزتی، اج اسی تواڈی عدالت دے اندر حاضر ہوئے ہاں، اے دا اسی بدلہ لینا ہے تے اسی طرح تماچا مارنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بہ جاؤ، میں اپنے ابو بکر نوں تے بلا لواں۔ اے جناب صدیق اکبر نو بلایا، فرمایا ابو بکر کی آندے نے منہ تے تماچا ماریا ہی؟ فرمایا جی بالکل ماریا ہے۔ کیوں ماریا ہے؟ انہیں جی میرے رب دی توہین کی تھی، میرا ایمان برداشت نہیں کر سکیا، میں منہ تے تماچا ماریا۔ ہونا کیا جناب ابو بکر تے جھوٹ پیا بول دا ہے، اسی تے گل کئی، اسی تے اے معاملہ ہویا ہی نہیں، اسی رب دی توہین کی تھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاملہ آ گیا ایک گواہی دا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تینوں پتہ ہے عدالت کے دیے ایتھے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں، ایک گواہی پیش کر یا پھر رخسار پیش کر دے تماچا کھان واسطے۔ ہائے میرے اللہ، اللہ پاک نو عرش معلا تے جلال آ گیا ہے۔ فرمایا جبریل لبیک یا رب الجلیل، فرمایا جلدی کر جلدی کر، فرمایا جی حکم کیے، فرمایا کہ میرے سونے محبوب نو کہہ دیو اس زمین دے ہوتے اگر ابو بکر دا کوئی گواہ نہیں تے عرش تو میں گواہی دے رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، رب ذوالجلال کی فرماندے نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد سمع اللہ، محبوبہ میں سن لیا ہے۔ آپ کنے سنی ہے؟ اللہ پاک نے سن لیا ہے۔ اے ابو بکر تیری عظمت تو قربان جائے، تیری صداقت تو قربان جائے، تو تے ہر معاملے دے اندر میرے نبی دا ساتھ دیتا، سفر دے وچ ویکھاں تے تاں، حجر دے وچ ویکھاں تے تاں، غار دے اندر ویکھاں تے تاں، مزار دے اندر ویکھاں تے تاں۔ اس واسطے کہن والا کہندا ہے شمع رسالت دا پروانہ، کیونکہ پروانے دا کم کی ہوندا جتھے روشنی ویکھی جان دین واسطے قربان تیار ہو گیا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ دا پروانہ ہے۔ فرمایا شمع رسالت دا پروانہ، شمع رسالت دا پروانہ، او جان دا جس نو کل زمانہ، نام صدیق رفیق نبی دا، خادم بنیا جے غاراں دا، بن یار نبی دیاں۔ اے او صحابہ نے جنہ دے تذکرے قرآن کر رہا ہے، جنہ دیاں گواہیاں عرش والا رب دے رہا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق دا شان اللہ پاک نے نرالا بنایا ہے۔ اے پہلا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس لگی ہے،
ہن گواہی دین والا کوئی نہیں، اللہ نے جبریل نو بھیج دیتا ہے، جبریل لبیک یا رب جلیل، اے میرے ابو بکر دی گواہی پیش کر دے کہ زمین دے اوتے اگر گواہ کوئی نہیں تھی، عرش تو رب آپ گواہی دے رہا ہے کہ میرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، اے وہ ہستی ہے جنہوں عرش والے رب نے صدیق کیا ہے، تے جنہوں عرش والا رب کہہ دے میرا سچا بندہ ہے، کوئی دنیا ساری ایک پاسے ہو جائے پاویں، جنہوں عرش والا رب کہہ رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ہم المتقون۔ اللہ پاک دا قرآن صدیق کہہ رہا ہے، قربان جاواں عظمت صدیق تے صداقت صدیق دے ہوتے کہ عرش والا رب آپ گواہی دے رہا ہے، تے میں کیوں نہ ان الفاظ نال یہ بات کر دیواں، اللہ دے قرآن وچ آکھیا صدیق، اللہ دے قرآن نے آکھیا صدیق، اور نبی سونے کئی جگہ کیتی تصدیق، نبی سونے پاک نے کیتی تصدیق۔ بخاری شریف اٹھا کے لے آؤ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ دے اتے کھلوتے ہوئے نے تے پہاڑ دے ہلنا شروع کر دیتا ہے، میرے نبی پاک فرماندے نے اس بوتیا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا کیوں پیا ہل رہا ہے، تینوں پتہ نہیں تیرے اتے کون ہے، تیرے پتہ نہیں لگتا تیرے اتے کون ہے۔ فرمایا ایک نبی تیرے اتے اس وقت سوار ہے، دوسرا صدیق سوار ہے، و شہیدان تے دو میرے نال شہید سوار نے۔ میرے نبی نے بھی صدیق فرمایا، اللہ دے قرآن نے بھی، اللہ دے قرآن وچ آکھیا صدیق، او نبی سونے کئی جگہ کیتی تصدیق، پڑھ کے تے ویکھو حدیثاں دا بیان، ابو بکر صدیق تو میں جاواں قربان، ابو بکر صدیق تو میں جاواں قربان، امت وچوں پائی جس اچھی اعلی شان، او کنیت ابو بکر تے نام عبداللہ، کنیت ابو بکر تے نام عبداللہ، لقب صدیق دیتا سونے میرے اللہ نے، اللہ اکبر، لقب صدیق دیتا سونے میرے اللہ نے۔ اور اپنے بیگانے ویکھو صدیق پہ بلان، ابو بکر صدیق تو میں جاواں قربان، ابو بکر صدیق تو میں جاواں قربان، امت وچوں پائی جس اچھی اعلی شان، اے ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے تو جناب اللہ پاک نے گواہی دیتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ ہے جناب جس وقت مال دی باری آئی، اللہ اکبر، میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے، مال بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی قربان کرنے واسطے تیار۔ جس وقت مسلمان ہوئے نا، آکھیا اللہ دے محبوب جی اے ذرا غریب جے بندے آئے نے، اے 45,000 روپیہ پھڑو، 45,000 دینار، یہ سمجھو میرے نے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا جنہ بھی مال آیا نا کہ میں انہیں سارے نو بیگانہ سمجھ کے خرچ کرتا رہا، لیکن جدو صدیق دا مال ہے تو میں انہوں اپنا سمجھ کے خرچ کرتا رہا۔ اینا اعتماد، 45,000 دینار پیش کر دیتے، ہجرت کرن لگے تے 5,000 لے کے نال ٹر پے، تے ادھروں جناب تبوک دیواری آئی، اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے اپیل کر دیتی ہے، فرمایا کہ لیاؤ چندہ بھئی، تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اج میں نے موقع مل گیا ہے، اج میں نہ نمبر 1 تے آ جانا ہے۔ گھر گئے، سارے گھر دا مال کٹھا کر کے ادھا تقسیم کر کے ادھا گھر چھڈ آئے،
تے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے. جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچے تے آقا نے پوچھیا، فرمایا کہ عمر گھر کی چھڈ کے آئے ہو؟ فرمایا جی ادھا مال تواڈے قدماں 'چ رکھ دیتا ہے تے ادھا باقی گھر ہے. اینیاں گلاں جے ہو رہی نے تے جناب صدیق اکبر بھی آ گئے. اور اس مقام تے نا علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء دے اندر بڑا یہ واقعہ نقل کیتا ہے. فرماندے نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیتا تے گھر گئے، گھر جا کے دیواراں نال ہاتھ پہ مار رہے نے. گھر جا پوچھیا بھی خیر تے ہے دیواراں دے نال بھی ہاتھ مار رہے ہو؟ فرمایا میں اس واسطے کہ کتے سوئی نہ ٹنگی رہ جائے گھر وچ، سارا ہی مال کٹھا کرنا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء دے اندر فرما رہے نے، لکھ رہے نے، فرمایا سوئی تک مال اکٹھا کر لیا، اپنے بدن دے کپڑے بھی اتار کے گڈھڑی وچ رکھ لے، اپنی نمیاں جتیاں بھی رکھ دیتیاں، پھٹیا ہوا لباس ٹاٹ مل گیا ہے ان جسم دے اتے زیب تن کر لے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حاضر ہو رہے نے. سیدنا عمر فاروق بھی ویکھ رہے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یا ابا بکر، او سونے یار ابو بکر دس تے صحیح اج گھر وچ کی چھڈ کے آیا ہے؟ تے جناب صدیق اکبر فرماندے نے ترکت فی بیتی حب کا و حب اللہ، سونیا میں کردہ سارا ہی مال کٹھا کر لے ہوندا ہے. اینی چیر نو جبریل پیچھے آ گئے. جبریل نو ویکھیا تے بڑیا پھٹیا پرانا لباس پایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پیندی ہے. فرمایا جبریل جدوں بھی آنا سے سونا چمکدا لباس سفید رنگ دا پا کے حاضر ہونا سے اج کی معاملہ بن گیا ہے؟ فرمایا سونے آسمانہ وال ذرا نگاہ مارنا. علامہ جلال الدین سیوطی لکھ دینے آقا نے اس طرح نگاہ اٹھائی تے جتھے بھی فرشتے نظر آن تے وہ ساریاں نے اوہو جائی لباس پایا ہویا ہے. فرمایا سونے رب دے محبوب جی اج میرا ہی لباس نہیں، اج آسمانہ دے فرشتیاں دا بھی یہ کوئی لباس ہے. عرش والے رب نے اعلان کر دیتا ہے اج ابو بکر دا جو زمین تے لباس ہے آسمانہ دے فرشتیوں تسی بھی اوہو لباس پا لو، اوہو جی اج تسی بھی پاؤ. آگے کائنات نو پتہ چل جائے صدیق اکبر دا مقام کیا ہے، عظمت کیسی ہے. اور جن نے نہ مال دی پرواہ کی تھی، نہ یعنی زر دی پرواہ کی تھی، نہ اولاد دی پرواہ کی تھی، نہ وطن دی پرواہ کی تھی. یارو پھر اللہ بڑا ہی قدردان ہے. اللہ نے خلیل بنایا نا ابراہیم علیہ السلام نے، تے کسی نے پوچھا بھی اے ابراہیم جی اللہ پاک نے تو انہوں خلیل کس طرح بنایا ہے؟ فرمایا کہ رب نے مال دیتا تے میں پرونیاں وچ شامل کردا سا، انہاں چ روٹی نہیں سی کھاندا جد تک کوئی مہمان نہیں سی آوندا. فرمایا کہ میرے کو رب نے قربانی منگی، میں پتر قربان کرنے واسطے تیار. مال منگیا قربانی، مال دی قربانی، اولاد منگی اولاد دی قربانی، تے وطن دی قربانی منگی تے وطن بھی چھوڑ دیتا. تے رب ذوالجلال نے فرمایا انت خلیلی، تو میرا دوست ہے. تے ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا اگر میں پوری امت دے وچوں میں کسی نوں دوست بناونا ہوندا ہے نا خلیل، تے میں ابو بکر نوں بناوندا، لیکن میں اپنے دل دے وچ جگہ دیتی اپنے رب نوں.
تے فرمایا ابو بکر دے متعلق پھر کی خیال ہے؟ فرمایا ابو بکر اخی و صاحب ہی، مسلم شریف کی روایت۔ فرمایا ابو بکر میرا بھائی ہے تے میرا صحابی ہے۔ تو حضرات ذرا توجہ فرماؤ نا، اللہ پاک نے اینی قدر کی تھی، او فرشتے ہو تسی بھی یہو جہا لباس پہنی رکھنا جب تک ابو بکر دا لباس جسم تے ہے۔ تو فرمایا جبریل امین اگے ود کے کہندے نے اللہ دے محبوب جی میں ایک پیغام بھی لے کے آیا ہے۔ فرمایا دسو؟ فرمایا عرش والے رب نے کہا ہے کہ میرے محبوب نو کہہ دیو کہ اپنے یار نو میرا سلام کہہ دیو۔ دوستو یہ عرش تو سلام آندے نے یا ابو بکر صدیق نو آندے نے یا وہ دی بیٹی عائشہ صدیقہ نو آندے نے؟ اتنی عظمت، اینا مقام، اللہ پاک دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کیتا نا، کہ اللہ نے پتہ کیا آکھیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ لے میرے خلیل تو میرے اشاریاں تے اتے سب کچھ قربان کر دیتا تے اسی تو انو امامت دا تاج پہنا دیتا۔ جناب صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر دیتا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا مرو ابا بکر فیصلی الناس، تے میرے مصطفیٰ نے بھی اپنا مصلی ابو بکر دے حوالے کر دیتا۔ لیکن اس دے باوجود بھی کوئی صداقت ابو بکر نو نہ مننے، جناب صدیق اکبر دی عظمت وچ کوئی فرق نہیں آندا، لیکن اللہ پاک دا بھائی نظام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنا زور لایا نمرود نو سمجھاؤن واسطے، لیکن انہوں اپنی دولت تے مان دماغ خراب، انہیں آخر جنت تیرے رب دی اوہ جنت اوہ دوزخ میرے کو سب کچھ ہے، یعنی میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ او دا دماغ سے خراب سی۔ ہن جیڑا ابو بکر صدیق دی صداقت تے شک کردا ہے، آپ دی عصمت تے شک کردا ہے، آپ دے مقام تے شک کردا ہے، وہ صرف ایکو وجہ تے کر سکدا ہے، قدورت، زد، بغض، بغض کتے ہوندا ہے؟ تے دماغ خراب ہویا، اللہ پاک نے دنیا دے سامنے نقشہ رکھیا کہ جیڑا دماغ خراب ہویا تے نمرود دا پتہ جی اشرف کی ہویا، جتیاں بھی ہو دیاں تے سر بھی، او بھائی دماغ دا علاج کرنا ہے نا، اللہ پاک دا نظام ہے، وہ جس طرح چاہے۔ ہوں جے دے بغض سی انہوں آگے اپنے ہی ہاتھ لا، اس بغض نو آپ ہی کٹ۔ او بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام وہ ہے کہ اللہ پاک نے خود گواہی دیتی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا کہ جیڑی بات آئی صدیق اکبر نے دی گواہی دیتی تو اللہ پاک نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَا فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا۔ اللہ پاک فرماندے نے ابو بکر دی عظمتہ تو قربان جاواں، اللہ پاک نے پوری صورتی ابو بکر دی عظمت دی اندر بیان فرما دیتی۔ فرمایا واللیل، فرمایا کہ اللہ پاک قسمہ کھا کے فرمایا لوگو اے میرے ابو بکر دا پیارا جے ابو بکر، اے میرے نبی دا یار جے ابو بکر، تے رب ذوالجلال تین صفتاں بیان فرما رہے نے۔ فرمایا پوری کائنات دی اندر اس مقام تے صفتاں نہیں تو انہوں لب سکدیاں۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَا، جدوں میں مال دی ضرورت پئی تھی ابو بکر نے اپنا مال نبی دے قدماں وچ ٹھیر کر دیتا۔ تے دوسری خوبی تو عرض کر رہا ہے علامہ جلال الدین سیوطی دی،
فرمایا جی اللہ پاک دا پیغام لے کے آیا ہے کہ عرش والے نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو اپنے یار نو میرا سلام کہہ دیو. سلام بھی آئے. اور آخری بات علامہ جلال الدین سیوطی نے جو فرمائی، فرماتے نے میرے محبوب نو اے گل کہہ دیو اپنے یار نو پوچھ بھی اج اے حالت ہو گئی ہے ہن راضی ہے کہ نہیں. جدو اینی گل ہوئی نا آقا علیہ السلام نے فرمایا بکر رب فرما رہے ہیں، رب پوچھ رہے ہیں. یار وہ عظمت تھوڑی نہیں، ایک تھوڑا مقام نہیں. علامہ اقبال نے ادھر اشارہ کیتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ یہ مقام صدیق اکبر کے حصے میں آیا. عرش والے رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اپنے یار سے پوچھے، اپنے مال بھی دیا، ہر چیز قربان کر دی، اب اپنے رب پہ راضی ہو کہ نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جدو اینی گل سنی تے اکھاں چوں آنسو آ گئے. سونیا میں اپنے رب تے کل بھی راضی سا تے اج بھی راضی ہاں. اللہ اکبر. شمع رسالت دا پروانہ آج شمع رسالت دا پروانہ او جس نو جاندا کل زمانہ، جس نو جاندا کل زمانہ. اج کئی کہندے نے او جنتی نہیں، میں کہنا اے ابو بکر تے او نے جنہیں جنت پہلے ہی خرید کے تواڈے حوالے کیتی ہے. پھر کس طرح تسی دعویٰ کر سکتے ہو جنتی نہیں؟ اور مسجد نبوی دی جگہ کنے خریدی؟ پھر تنگ پا گئی حضرت عثمان نے خریدی، پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے خریدی. تے او دے ویچی ہے نا، کیونکہ میرا تواڈا ایمان ہے نا. نبی پاک نے کی فرمایا ما بین بیتی و روضتی من ریاض الجنہ. فرمایا آ میرا ممبر او میرا کار آ درمیانی جگہ کی ہے جنت دا. تے کنے خریدی؟ ابو بکر صدیق نے خریدی تے پوری امت دے حوالے کر دیتی. تے جنہیں جنت خرید کے تواڈے حوالے کی تھی انہوں کنے جنت ہی نہیں. ہائے ہائے. عرش والے رب دی غیرت نو تسی للکار رہے ہو. آؤ ذرا توجہ کرنا. پہلی خوبی کی ہے مال قربان کر دیتا، تے دوسری خوبی کی ہے واتقا، سب تو زیادہ پرہیزگار، سب تو زیادہ متقی. اپنے عمل نال بھی ثابت کیتا. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھیا سوال کر دیتا ہے، فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما. تواڈے وچوں اج روزہ کنے رکھیا ہے؟ سارے چپ. تے ادھروں اٹھے حضرت ابوبکر صدیق. اللہ دے محبوب میں دسنا نہیں سی چاہتا کہ ہن تواڈے سوال دے اگے جواب دینا بھی بہت ضروری ہے. فرمایا میں روزہ رکھیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے من تبع منکم الجنازہ، فرمایا من تبع منکم الیوم الجنازہ، فرمایا اج دے دن کیڑا جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ سارے خاموش نے. تے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے سونیا میں پڑھ کے آیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے نے فمن اتما منکم الیوم مسکینا، اج مسکین نو کھانا کون کھوا کے آیا ہے؟ سارے خاموش نے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نے فرمایا اللہ دے محبوب جی میں مسکین نو کھانا کھوا کے آیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن عاد منکم مریضا، فرمایا جو تواڈے وچوں بیمار دی تیمارداری کون کر کے آیا ہے؟ سارے چوپ نے. تے حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے اللہ دے محبوب میں تیمارداری کر کے آیا ہے. تے میرے سونے دیاں چہرہ خوش ہو گیا. آپ فرمایا میرے یار ابو بکر پھر سن مجتمعنا فی امری الا دخل الجنہ، فرمایا جدے وچ اینیاں خوبیاں بھریاں ہون انہوں کو جنت تو روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں اللہ پاک نے اس سورت دے اندر یہ سورت یا حضرت ابوبکر صدیق دی خوبیاں وچ تے شان وچ نازل فرمائی. تے اے تین خوبیاں نو عیا کیتا.
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فرمایا سونیا اے تیری ہر جگہ تے تصدیق کرے گا۔ اب ایک لو نا میرے نبی معراج تو آئے نے تے سارے ہی پریشان، اللہ پاک فرماندے نے اے اللہ پاک جی مینوں کون اے تسلیم کرے گا؟ تے جبریل امین کو بولے فرمایا ان قوما کا یکذبو کا ابو بکر یصدقو کا، فرمایا گھبراؤ نہ، ساری قوم ایک بے شک نام مننے پر ابو بکر تہاڈی ضرور تصدیق کرے گا۔ آئے نا آپ نے دسیا تے کون ابو جہل اٹھیا، انہیں آخیا جی بڑا حملہ کرن دا موقع ہے، اوے ابو بکر دے کول چلیے، ایہو جہا وفادار، ایہو جہا باشعار اور ایہو جہا یعنی نبی تے جان قربان کرنے والا، اج اونوں گھیرا پائیے۔ ابو بکر دس اسی تیرے کول آئے ہاں کہ جیڑا بندہ یہ گل کہے مسجد حرام تو مسجد اقصی، پھر پہلا سمان، دوسرا سمان، تیسرا سمان، ستواں اور سدرۃ المنتہا، رب دے نال ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، تیرا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اسی آپس میں معاملات دیکھیے ایسا ممکن نہیں، پر مینوں دسو تے صحیح کہن والا کون ہے؟ فرمایا تیرا پیر جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے عمر بن حشام سن لے، جے میرے آقا نے گل کہی ہے رب ذوالجلال دی قسمی، آفتاب اپنی روشنی ختم کر سکتا ہے اور جناب چاند دی روشنی ختم ہو سکتی ہے، زمین اپنی جگہ تو ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ تو پھٹ سکتا ہے، آسمان دے ستارے ٹوٹ کے زمین تے گر سکتے نے، لیکن آمنہ دے لال دے زبان تو نکلی ہوئی بات کدی غلط ہو سکتی؟ میں سب تو پہلے تصدیق کرنا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام معراج تو ہو کے آئے نے، جنت دوزخ ویکھ کے آئے نے، جناب مسجد اقصی پہنچے نے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ ہی اللہ پاک نے فرمایا سونیا جیڑا گل کہیں گا ابو بکر پہلا نمبر ادا ہوئے گا تیری تصدیق دے وچ، تے پھر آخری گل فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماندے نے اسی جنت وچ جان دے واسطے ابو بکر دا رستہ پھر آسان کر دیاں گے۔ اللہ کیویں آسان؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور جنت کے 8 دروازے زکات دینے والے کو دروازہ پکارے گا اور مجھ سے گزرو بھائی، شہداء سے آواز آئے گی، شہداء کو آواز آئے گی آؤ دین کے لیے جان قربان کرنے والے مجھ سے گزر، نمازی کو آواز آئے گی نماز پڑھنے والے مجھ سے گزر۔ جب صدیق اکبر کی باری آئے گی نا تو جنت کے 8 ہی دروازے ترلے ماریں گے ابو بکر مجھ سے گزر، زکات والا بھی نماز والا بھی 8 ہی دروازے چاہیں گے، جنت کی حوریں استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی اور کہیں گی اس دروازے سے داخل ہو، اس دوسرا کہے گا مجھ سے داخل ہو جاؤ، ابو بکر تو مجھ سے داخل ہو جاؤ۔ اور یار ایسے شخص کی عظمت میں کوئی حرف لانے کی کوشش کرے مشرق و مغرب کے سارے جاہل اکٹھے ہو جائے تو ابو بکر صدیق کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اور یارو جس کی عظمت کے لیے جنت کے دروازے پکارے اور عرش والا رب خود ان کی گواہی دے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ لوگوں میرے ابو بکر کی عظمت کو دیکھ لو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے زمین پہ گواہ کوئی نہیں، عرش والے نے آپ گواہی دی، فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ تمہارے عالم نے یہ الفاظ کہ لقد سمع اللہ، کہ اللہ نے یہ بات سن لی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو بھائی صدیق اکبر کی عظمت اور مقام بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے اللہ تیرا صدیق نبی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، ایک طرف عمر فاروق ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہے، اللہ اس جوڑیوں کی عظمتوں کو اور بلند فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔